بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آج کے اس اجتماع میں ہمارے طلبہ عزیز نے دلچسپی لی ہے۔ اس حال میں سال کے آخری حصے میں کوئی جمعرات خالی نہیں جاتی، لیکن منتظمین کو شرکاء کا انتظار رہتا ہے اور ایک گوشہ بھی مکمل پر نہیں ہو پاتا۔ آج جالسین و قائمین کی ایک لمبی فہرست ہے۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ طلباء نے موضوع کو اہمیت دی ہے اور ان کے اندر شوق ہے۔ انشاءاللہ آپ کے جذبہ شوق کی سیرابی ہوگی اور بہت ہی مناسب موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ دیوبندیت کوئی الگ مسلک نہیں ہے، اس کی ناظم انجمن مولوی مشاہد الاسلام صاحب نے اچھی طرح وضاحت کر دی ہے۔ یہ عنوان صرف تعارف کے لیے ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ما انا علیہ واصحابی سے جس مسلک اور مشرق کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، وہی تمام زمانے کے دست و برد سے محفوظ رکھتے ہوئے، محفوظ ہوتے ہوئے آج تک منتقل ہوتا چلا آیا ہے، اور دوسروں کے مقابلے میں تعارف کے لیے مرکز علوم دارالعلوم دیوبند کی نسبت سے اس کو دیوبندیت کہا جاتا ہے، ورنہ یہ حقیقت میں اہل سنت والجماعت کا وہی متوارث مسلک ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ما انا علیہ واصحابی کے نام سے موصول ہوا ہے۔ میں درخواست کروں گا تمام شرکاء سے کہ آخر تک اس کو سنیں، اور ادھر کچھ دنوں سے کان میں ایک بات پڑ رہی تھی کہ علماء دارالعلوم دیوبند کی طرف سے کوئی فکر نہیں کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے کچھ جوشیلے نوجوان غلط ہاتھوں میں پڑ گئے تھے، اور کچھ لوگوں نے ان کو شکار بنانے کی کوشش کی۔ ان کی سرگرمیاں بڑھنے لگیں، لیکچر اور محاضرات کا سلسلہ شروع ہو گیا، لائبریری مہیا کرائی جانے لگی، اور سوشل میڈیا پر مباحثوں کا سلسلہ چل پڑا۔ آج آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس ایک مکتبہ فکر ہے، معتدل مسلک حق ہے، معتدل مکتبہ فکر ہے، جو ہمارے اکابر اور اسلاف کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر آج تک کے اہل حق کا مسلک ہے، اور ہمیں کسی نئے مسلک کی ضرورت نہیں ہے۔ آج آپ سال کے آخر میں اس اجتماع کو اپنے لیے ایک قیمتی تحفہ سمجھیں، اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ کریں، کیونکہ جو طلبہ امسال فارغ ہو رہے ہیں یا تکمیلات سے گزر رہے ہیں یا آئندہ فارغ ہوں گے، وہ دارالعلوم دیوبند کے مسلک کے حق کے ترجمان بن کر جائیں گے۔ تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اکابر کا مسلک حقیقت میں کیا ہے، اس کو گہرائی کے ساتھ سنیں، سمجھیں، اور اس کے جزیات جو ہیں وہ سب آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اس سال شعبہ مناظرہ نے تحریر کے میدان میں جو کام کیا ہے قابل مبارکباد ہے۔ ناظم شعبہ مولوی مشاہد الاسلام صاحب کی تصانیف کا بھی آپ نے تعارف سنا۔ اس کے علاوہ ان کی اور انجمن کی زیر نگرانی انجمن سے وابستہ متعدد طلباء نے مختلف مسائل کے اوپر رسالے ترتیب کیے ہیں، جو طباعت کے مرحلے میں ہیں۔ چند کتابیں: آپ مناظرہ کیسے کریں، اصول مناظرہ، آپ صحابیت کے دفاع کیسے کریں، اور جی ہاں اہل سنت والجماعت کی رکعت تراویح کے قائل ہیں، یہ کتاب چھپ کر آ چکی ہے۔ ضابطے کے طور پر اس کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ آگے ناظم صاحب تشریف لائیے۔ اجرا کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ مصنف کو کتاب پیش کی جاتی ہے۔ یہ ہیں 3 کتابیں جو ان کو پیش کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے زور قلم میں اور اضافہ فرمائے، اور
دارالعلوم کا اور اکابر دیوبند کا ان کو ترجمان بنائے۔ میں درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہتا، میں یہ چاہوں گا کہ پورے وقار کے ساتھ یہ مناظرہ چلے۔ آپ نے اس وقت جو بریلویت کے اعتراف اور مناظرہ کے ذمہ دار نائب ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے ترجمانی فرما رہے کہ انجمن کی شروع ہوگا تو ان کا رنگ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس اجلاس کو بہت کامیاب فرمائے اور اس سے ہم سب کو استفادہ کی توفیق بخشے۔